پاکستان میں نئے صوبوں کے قیام کے حوالے سے مختلف آراء سامنے آ رہی ہیں۔ اگرچہ صوبوں کے قیام کے حوالے سے آرٹیکل 239(4) میں بھرپور وضاحت دی گئی ہے کہ کسی بھی نئے صوبے کے قیام کے لیے متعلقہ اسمبلی سے 2/3 اکثریت حاصل ہونے کے بعد ہی یہ عمل شروع ہو سکتا ہے، مگر اس وقت کے حکمران جماعتیں خاص طور پر پیپلز پارٹی کسی بھی صورت سندھ اسمبلی سے ایسی قرارداد منظور کرتے دکھائی نہیں دے رہی۔ اگرچہ 2012 میں پنجاب اسمبلی نے مشترکہ طور پر بہاولپور صوبے کی بحالی اور جنوبی پنجاب صوبے کی قرارداد منظور کی تھی، مگر یہ قرارداد ایک رسمی کارروائی ہی ثابت ہوئی۔ اس کے بعد اس قرارداد کی کوئی آواز نہیں اٹھی، اور اب موجودہ حالات میں جب نئے صوبوں کے قیام کو نظام کی بہتری کے لیے ضروری قرار دیا جا رہا ہے، تو ایسے میں اہم صحافتی حلقے یہ دعوے کر رہے ہیں کہ نئے صوبوں کے لیے ریفرینڈم کا سہارا لیا جا سکتا ہے۔ آئین کے آرٹیکل 48 کی شق 6 کہتی ہے کہ اگر کسی بھی وقت وزیر اعظم یہ سمجھیں کہ قومی اہمیت کے کسی معاملے پر ریفرینڈم کروانا ضروری ہے تو وہ اس معاملے کو پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کے سامنے پیش کر سکتے ہیں، اور اگر مشترکہ اجلاس میں اس کی منظوری دے دی جائے تو وزیر اعظم اس معاملے کو ریفرینڈم کے لیے اس سوال کی صورت میں پیش کروا سکتے ہیں جس کا جواب صرف ہاں یا نہیں میں دیا جا سکے۔ پاکستان میں کبھی کسی منتخب حکومت کی جانب سے اس آپشن کو استعمال ہی نہیں کیا گیا، مگر کیا اب کی بار صوبوں کے قیام کے لیے اس آئینی آپشن کا استعمال کیا جا سکتا ہے؟ ریفرینڈم کا انعقاد ایک جمہوری عمل ہے، مگر پاکستان میں ریفرینڈم کی نظیریں اس کے برعکس رہی ہیں۔ ایسے میں بڑا سوال یہی ہے کہ کیا اب کی بار ول آف دا پیپل کے ذریعے ہی صوبوں کی جانب بڑھا جائے گا؟ کیا نئے صوبوں کے قیام کو ریفرینڈم صحیح معنوں میں آئینی، سیاسی اور اخلاقی جواز عطا کر پائے گا یا نہیں؟ اسی سوال کا جواب تلاش کرتے ہیں۔ نظام آرٹیکل 239 شق 4 کے تحت مقاصد حاصل نہ کر سکا تو کیا نئے صوبوں کے قیام کے لیے ریفرینڈم کا انعقاد ہی واحد آپشن کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے؟ زیغم صاحب، کیا آپ کے خیال میں اس آپشن کو استعمال کیا جائے گا، یہ تاریخی سنگ میل ثابت ہوگا، یا ایک بار پھر ریفرینڈم کا نام جواز حاصل کرنے کے لیے ہی استعمال ہوگا؟ عائشہ، جو ریفرینڈم کے بارے میں پاکستان میں شکوک و شبہات ہیں، جو اس کی تاریخ و سب کو ایک طرف بھی رکھتے ہیں، ٹھیک، تو آئینی طور پر یہ کوئی مناسب ٹول نہیں ہے، یہ اس کام آ نہیں سکتا۔ اگر آپ کو آئینی طریقے سے بچا کے صوبے بنانے ہیں تو ریفرینڈم آپ کے کام نہیں آ سکتا۔ ریفرینڈم عوام سے رائے لینے کا نام ہے، آپ عوام سے رائے لے سکتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ صوبہ آپ نے جنوبی پنجاب میں بنانا ہے، رائے آپ پورے پاکستان سے لے رہے ہیں، تو اس کا کیا اثر وہاں پڑے گا؟ صوبہ آپ نے ہزارہ میں بنانا ہے، رائے آپ پورے پاکستان سے لے رہے ہیں، تو جن سے رائے لے رہے ہیں ان کا صرف 10% یا 5% وہ لوگ ہیں جہاں پہ آپ نے صوبہ بنانا ہے۔ یا تو آپ وہاں رائے شماری کرائیں جہاں پہ صوبے بنانے ہیں اور ان سے پوچھ لیں آپ کو الگ صوبہ چاہیے یا نہیں چاہیے، تو آپ کو ایک اخلاقی جواز مل جائے گا۔ لیکن جو آپ کو جواز ملے گا اس کی بنیاد پر پھر آپ نے آئینی روٹ استعمال کرنا ہے۔ جو آئین طریقہ کار آپ کو بتاتا ہے صوبے بنانے کا، جو آرٹیکل 239 ہے، اس کے گرد آپ چکر نہیں لگا سکتے۔ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ پہلے اس آرٹیکل کو ہی چینج کر لیں، یہ تو ایک طریقہ ہو سکتا ہے کہ آپ آرٹیکل 239 کو تبدیل کر لیں، اس کے بعد پھر صوبے بنا لیں۔ آپ اس طرح کا قانون بنا لیں جس طرح کا قانون بھارت میں ہے کہ صوبے بنانا وہ بہت ہی آسان ہے، اگرچہ اس سے ایک نیا جھگڑا کھڑا ہو سکتا ہے، لیکن آپ کو آئین کے مطابق آپ کو ایک تو یہ ہے کہ صوبے سے قرارداد لینی ہے 2/3 کے ساتھ، جس صوبے میں آپ نے نئے صوبے بنانے، صحیح، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو اپر ہاؤس اور لوور ہاؤس، آپ کو قومی اسمبلی اور سینٹ دونوں سے الگ الگ 2/3 آپ نے ووٹ لینے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، تبھی آپ یہ کام کر سکتے ہیں کہ آئین میں ترمیم کر کے نیا صوبہ بنائیں۔ تو میرے خیال میں اتفاق رائے کی طرف جانا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، اور ایسا ہو سکتا ہے۔ درست۔ رضا رومی صاحب، کیا ریفرینڈم واقعی عوام سے رائے لینے کا ایک شفاف ترین راستہ ہوگا، یا ماضی کی طرح سے سوال اسی طرح سے نظام سے انداز سے ترتیب دیا جائے کہ مطلوبہ جواب حاصل ہو جائے؟ ریفرینڈم کرانے میں کوئی آر نہیں ہے، دنیا بھر میں ریفرینڈم ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیے کینیڈا میں کیوبیک میں ریفرینڈم کرایا گیا کہ کیا کیوبیک جو ہے کینیڈا سے علیحدہ ہو جائے۔ برطانیہ میں اسکاٹ لینڈ میں کئی بار ریفرینڈا یا ووٹنگ ہوئی، رائے شماری ہوئی کہ کیا اسکاٹ لینڈ کو الگ ملک بننا چاہیے، برطانیہ سے الگ ہونا چاہیے، اور کئی میں ایگزامپلز آپ کو دے سکتا ہوں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جو ابھی بندش ہے ہمارے آئین کی وہ یہ کہ آپ چاہے ریفرینڈم بھی کروا لیجئے، آپ کو آئین بدلنا پڑے گا، اور ریفرینڈم سے یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ایک رائے عامہ کی
کے بارے میں پتہ لگ جائے گا کہ لوگوں کی عمومی رائے کیا ہے نئے صوبوں کے حوالے سے. اور دوسری یہ بات ہے کہ اس کی بنیاد کے اوپر کیا آئینی ترمیم جو ہے وہ جسٹیفائڈ ہوگی یا نہیں ہوگی, کیونکہ اس پر بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ آئینی ترامیم پاکستان میں جو ہے وہ دھکا شاہی سے ہی ہو جاتی ہیں. تو اس لیے وہ اس حد تک تو پبلک اوپینین کو بلڈ کرنے کے لیے, ایک پبلک موڈ بنانے کے لیے, کنسنسس بنانے کے لیے کام تو آ سکتا ہے, لیکن بالآخر آپ کو آئین کی طرف ہی رجوع کرنا پڑے گا. اور ابھی جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ صوبائی اسمبلی کی پہلے جو ہے مرضی ہوگی, اس کے بعد قومی اسمبلی جو ہے اور سینٹ جو ہے وہ اس کے اوپر ووٹنگ کریں گے. اور اگر آپ نے وہ قانون بدلنا بھی ہے, آئینی جو طریقہ کار ہے, تو اس کے لیے بھی امینڈمنٹ چاہیے. تو دونوں صورت میں 2/3 اکثریت چاہیے. اس کو بائی پاس کرنا فی الحال مشکل ہے, اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی کو اس میں شامل کرنا لازمی ہوگا, اور اس کے لیے لین دین جوڑ توڑ ہوگا. ابھی جو صورتحال تو نہیں لگ رہی کہ آسان ہوگا, لیکن آنے والے مہینوں میں میرے خیال سے پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی خود اندازہ ہو جائے گا کہ یہ ڈو اور ڈائی والا معاملہ ہے. مگر ہماری سیاسی جماعتیں تو خود کہتی ہیں کہ سیاست میں کچھ بھی حرف آخر نہیں ہوتا اور سب کچھ ممکن بنا لیا جاتا ہے, یا وہ بنا دیتی ہیں. حسن نثار صاحب, کیا نئے صوبوں کا قیام ریفرینڈم کے انعقاد کے ذریعے آئینی سیاسی اور اخلاقی جواز دے گا اس پورے نظام کو, پورے معاملے کو؟ حضور, میری تو سوئی ایک ہی جگہ پہ پھنسی ہوئی ہے, کیڑے الیکشن تے کیڑے ریفرینڈم, سب ڈھونگ ہے. مطلب پیٹ نہیں بھرا آپ کا, میرا تو بھر گیا ہے. ریفرینڈم رائے, عوامی رائے. تو مجھے ایک بات بتاؤ یار, میں سنجیدہ بات ہے, مجھ جیسے بھوکے ننگے جاہل بے روزگار ذات برادری فرقوں کے مارے ہوئے ایک سائیں لوگ کو ایک دولے شاہ کے چوہے کی کیا رائے ہے کہ بھگتا نہیں ہے سارا کچھ. الیکشن ہمارے یہاں کہتے ہیں 2 نمبر ہو گیا, 10 نمبر ہو گیا. اچھا, ایک جنون ہوا تھا, ملک 2 لاکھ ہو گیا. ایک جنون الیکشن. کیا یہ ٹرمنالوجی جو ہے, دیکھو بات سنو, ووٹر آپ کا نہ خالص ہے, مطلب یہ ذہنی طور پہ, فکری طور پہ, نہ وہ انڈیپینڈنٹ ہے. اس ڈرل سے نکلے گا کیا؟ الیکشن ہو یا ریفرینڈم ہو, عوامی رائے, عوام کے تھے, جمہور کہتے ہیں نا عوام کو. تو اگر وہ جاہل ہے, ان پڑھ ہے, اسے اپنے اچھے برے کی تمیز نہیں ہے, تو وہی سب کو بہتر کرنے کے لیے سب سوچا جا رہا ہے حسن صاحب, کہ وہ سب بہتر کیا جائے جو بہتر نہیں ہوا. اس طرح نہیں بہتر ہونا. جڑوں کا آپ نے کہا وسائل کی جڑ, تو یہ جڑیں نہیں ہیں, یہ سارا کچھ شاخیں ہیں. فراڈ چل رہا ہے یہاں. ہم ٹریمنگ کر کے درخت کو سمجھتے ہیں کام کریں. جڑ کیا ہے؟ عوام. اور عوام کیا ہے؟ آپ کی پریورٹیز میں سب سے آخر پہ بھی نہیں.